مفتی صاحب، ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ وہ مسافر ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب عصر کی نماز کے دوران 2 رکعت پڑھا چکے تھے. کیا یہ شخص امام کے ساتھ سلام بھیج سکتا ہے یا اسے 4 رکعت مکمل کرنا ہوں گی؟ ویسے عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ مسافر انسان اس پر 2 ہی فرض ہیں. جب اس کو امام کے ساتھ 2 ہی رکعت ملی ہیں تو امام کے ساتھ اس کو سلام پھیر دینا چاہیے. لیکن دینی معاملات میں عقل کو اتنا دخل نہیں ہوتا ہے. ایک تابعی ہیں عمر بن سلمہ، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں مسافرانہ حیثیت سے تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو امام کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھنا ہوں گی. سنت ابی القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس، امام مکحول اور جابر بن زید، یہ تمام فقہاء اور تابعین، ان کا یہ فتویٰ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ اگر کوئی انسان امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کو 1 رکعت بھی مل جائے، 2 رکعت بھی مل جائے، تو اس کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ہی ادا کرنا ہوگی. وہ یہ نہیں اصول چلے گا کہ اس پر چونکہ 2 ہی فرض ہیں اور اس نے 2 رکعت کو ہی پا لیا ہے لہذا امام کے ساتھ وہ سلام پھیر دے. اس کو پوری نماز ہی پڑھنا ہوگی. وہ درمیان میں بھی سلام نہیں پھیر سکے گا اور امام کے ساتھ 4 پڑھ کر ہی سلام پھیرے. میں انڈیا مہاراشٹر سے سید قمر علی بول رہا ہوں. جو قصر نمازیں ہے سفر کے دوران میں اگر امام کے پیچھے پڑھی تو وہ پوری پڑھیں گے یا قصر کیسی پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیں گے. یہ ہند سے ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، سفر میں ہیں، قصر نماز ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصر کی نماز جو ہے وہ مسافر کے لیے جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، یعنی اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ قصر کے بجائے زیادہ ثواب پانے کے لیے 4 رکعت پڑھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر ہی ادا کرے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے انفرادی طور پر، یا کسی مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. صحیح. تو اس صورت کے اندر وہ قصر کرے گا. لیکن اگر اس کا امام مقیم ہے اور وہ چونکہ مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا اور پڑھائے گا، تو اس صورت کے اندر اگر مسافر جو ہے وہ پیچھے اس کے شامل ہوگا تو یہ 4 رکعت مکمل ہی پڑھے گا. مقیم امام کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے گا. اب چاہے ابتدائی نماز سے شامل ہو، چاہے درمیان میں شامل ہو، یا اس کو آخری رکعت کا قاعدہ ہی کیوں نہ ملا ہو، لیکن جب امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب وہ اپنی 4 رکعت ہی امام کے اعتبار سے پوری کرے گا، مکمل کرے گا. ٹھیک ہے. سوال ہے، ایک شخص سفر میں ہو تو وہ اکیلے نماز پڑھے گا یا امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، یا امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کر اسے سلام پھیر دینا چاہیے، کیا کرے گا اسے؟ جی، اگر سفر میں ہے، سفر شرعی میں ہے، یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کر کے اس نکلا ہوا ہے، تو اگر تو امام وہاں مل جاتا ہے تو امام کے اوپر ہے. اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے اس کو پڑھنی چاہیے اور جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، لہذا اس کے پیچھے پڑھے گا اور پوری نماز ہی پڑھے گا جتنی امام پڑھ رہے ہیں. 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھے گا. اگر امام مسافر ہے تو ظاہر ہے وہ بھی 2 پڑھے گا، یہ بھی 2 پڑھے گا. لیکن اکیلے پڑھنا اس وقت ہوگا کہ جب اس کو جماعت نہیں مل سکی ہے تو پھر اکیلے پڑھے گا، ظاہر ہے پھر اپنی قصر کرے گا. اگر امام کے پیچھے پڑھے گا تو 4 رکعت پوری پڑھے گا بشرطے کہ امام مقیم ہو.